ہے، لیکن میں آپ سے ایک ڈیٹیل میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو سارا پروسیس چل رہا ہے، یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں، اس پروسیس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور یہ جو مذاکرات کی بات ہے، کیا اس سے آپ کی کوئی توقعات ہیں یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ایک ٹویٹ آئی، کیونکہ یہ کل سے کورام مچا ہوا ہے جی کہ تحریک انصاف نے اس کو ریجیکٹ کیا، اور اب تحریک تحفظ عین پاکستان جو ہے انہوں نے ڈائلاگ کی آفر جو ہے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور اس پہ ٹی وی چینلز بھی اور رپورٹرز بھی جو ہمارے دوست ہیں وہ سب مجھے بار بار مجھ سے بات کر رہے تھے۔ میں ذرا آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں۔ 4 تاریخ کو عمران خان صاحب کی ٹویٹ آئی جس میں انہوں نے لکھا، ایک پیرا میں ان کا پیغام آیا کہ ان کی پارٹی فارم 47 کی گورنمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی مذاکرات کے حوالے سے انگیج نہیں کرے گی۔ اسی پیراگراف کی آخری 3 لائنز یہ تھی کہ جو ہمارے اتحادی ہیں تحریک تحفظ عین پاکستان میں، جن میں اچکزئی صاحب اور راجہ ناصر صاحب ہیں MWM کے، مذاکرات کے حوالے سے اگر کوئی اپروچ کرتا ہے تو اس کا فیصلہ یہ کر لیں گے۔ تو بیسیکلی جو ٹریک ریکارڈ ہے گورنمنٹ کا عمران خان صاحب کی ذات کے حوالے سے، ان کی سسٹرز کے حوالے سے، ان کی پارٹی کے حوالے سے، جو باقی اسیران کوٹ لکھپت میں ہے یا باقی جیلوں میں ہے یا جن پہ ناحق کیسز ہو رہے ہیں، اس حوالے سے فرام 9 مئی سے لے کے آج تک یہ جو کئی لوگ خان صاحب کے پاس مذاکرات اور کی جو ہے وہ آفرز لے کے جاتے رہے، اور کئی جگہوں پہ انہوں نے، جیسے سنجانی میں آپ کو یاد ہوگا کہ اعظم سواتی صاحب اور گور صاحب کے لیے صبح 7 بجے جیل کھولی گئی، خان صاحب نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا، خان صاحب نے چند دن کے لیے جلسہ آگے کیا، مگر حکومت وہ ایک چھوٹی سی کمٹمنٹ بھی اپنی پوری نہیں کر سکی۔ تو پورا ایک تناظر ہے اس کا، اس کی روشنی میں خان صاحب نے اپنی پارٹی کو واضح طور پہ منع کیا، بٹ ساتھ ہی ہماری پارٹی کیونکہ ایک الائنس کا حصہ ہے اور خان صاحب اس میں بلیو کرتے ہیں کہ اپوزیشن کی تمام آوازیں ایک ہونی چاہیے اس نظام کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ اگر وہ سمجھتے ہیں، اپنی پارٹی کے حوالے سے انہوں نے انسٹرکشن یہ دے دی، مگر انہوں نے کہا اگر وہ سمجھتے ہیں تو پھر وہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مذاکرات یا ڈائلاگ کرنے ہیں یا نہیں کرنے ہیں۔ اور اس سے پہلے وہ ایک اور میسج میں یہ بھی پارٹی کو واضح بتا چکے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ اچکزئی صاحب کی بات پہ جو ہے وہ ضرور توجہ دیں۔ تو اس تناظر میں ہم نے جو پرائم منسٹر کا آیا پیغام سے مراد جو پبلکلی انہوں نے بات کی ہے، اس پہ ہم نے کہا یہ ڈپلیسٹی ہے، پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ نہ کریں، یہ نہ کریں، یہ نہ کریں، جو ظلم فسطائیت ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، چیف منسٹر کو آپ ملا نہیں سکتے، ایک چھوٹی سی ملاقات کرا نہیں سکتے، ادھر آپ کہہ رہے ہیں جی مذاکرات ہم سے کر لو۔ تو ہم تو اس کو وہ کرتے ہیں خان صاحب کے فلسفے کی روشنی میں کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اس پریس ریلیز میں میں نے یہ بھی کہا کہ گورنمنٹ شوڈ اپروچ تحریک تحفظ عین پاکستان، اچکزئی صاحب کو اور علامہ ناصر صاحب کو، اگر وہ کسی قسم کی کوئی چیزوں کی اس کی طرف لے کے جانا چاہتے۔ تو یہ سر بڑا واضح سا ہے، عمران خان صاحب کی ہدایت ہے، لوگ اس میں فلسفے ڈھونڈ رہے ہیں، اس میں کوئی ایسی وہ چھپی ہوئی بات نہیں، اس میں بڑی سمپل بات ہے۔ انہوں نے جن کو منع فرمایا اور جن کو اختیارات دیے وہ ان کے ٹویٹس کے اندر جو ہے وہ عیاں ہے، واضح ہے، اور اسی لائنز کے اوپر پاکستان تحریک نے بیان دیا۔ اب تحریک تحفظ عین پاکستان کا اعلامیہ آ گیا ہے، جو ان کی کل رات کی میٹنگ ہوئی ہے، انہوں نے اس کو ویلکم کیا ڈائلاگ کو۔ ہم اس اتحاد کے ڈسپلن کے پابند ہیں اور وہاں پہ ہماری نمائندگی موجود ہے۔ اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ڈائلاگ کو خوش آمدید کہتے ہیں تو سو بھی سر۔ لیکن شیخ صاحب آپ نے بڑا وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ پارٹی کا موقف ان مذاکرات کے حوالے سے کیا ہے، لیکن بس جسٹ ٹو بی کلیئر، جو انٹرمیڈری کے ساتھ کوئی تھرڈ پارٹی اگر حکومت کے ساتھ بات کرتی ہے تو اس پر تحریک انصاف کو کوئی تحفظات نہیں ہیں؟ سر وہ جو تحفظات ہونے ہیں وہ کوئی جو مذاکرات جن کو خوش آمدید کہا ہے تحریک تحفظ عین پاکستان نے، وہ کوئی عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے نہیں ہے۔ اگر آپ ان کا اعلامیہ پڑھیں تو وہ رول آف لا کے حوالے سے ہے، ڈیموکریسی کے حوالے سے ہے، جو باقی بہت سے اسیر اور یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں ان کے حوالے سے ہے، الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جی کہ ہم خود نہیں کر رہے تو ہم نے کسی کو آگے کر دیا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان میں جمہوریت کے
کو مضبوط کرنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہے. یہ ایشوز وہ ہیں جن کو فرام ٹائم ٹو ٹائم عمران خان صاحب جو ہے وہ ریز کرتے رہے ہیں, اور یہ رول آف لا کے حوالے سے ہے. تو اس میں اگر وہ یہ کر رہے ہیں تو میرے خیال میں اس میں وہ کوئی مذاق نہیں سمجھتے. اور خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ مذاکرات کا اختیار بہرحال انہوں نے ان کو دیا تھا. رائٹ, لیکن شیخ صاحب کچھ اور پلیٹ فارمز ہیں جو ایکٹیو ہوئے ہیں. ایک تو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ہے, وہ آپ ہی کے پرانے پارٹی کے لوگ ہیں. یہ جو دیگر پلیٹ فارمز ہیں یا جس طرح سے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ہے, ان پلیٹ فارمز کو یا ان کوششوں کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف ڈز ناٹ ریکگنائز اینی سچ پلیٹ فارمز. ہم irrelevant لوگوں کی کوششوں کو پارٹی نہ ریکگنائز کرتی ہے. باقی رہ گیا جی کہ وہ کوٹ لکھپت والوں کی رہائی کی بات کر رہے ہیں, تو obviously وہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے وزارتیں دی مگر مصیبت میں عمران خان کو چھوڑ کے YPP میں شامل ہو گئے. وہ دوسری بات ہے کہ وہاں سے بھی جوتے پڑے ان کو. مگر بہرحال اگر وہ اڈیالہ میں جو ہمارے رہنما ہے ان کے ساتھ ان کے ذاتی تعلق بھی ہے ماضی میں, تو اگر ذاتی تعلق کی بنیاد پہ کوئی کوشش کر رہا ہے تو کرتا رہے, اس کو تو نہ ہم روک سکتے ہیں, تو نہ ہمارا کوئی حق بنتا ہے کسی کو روکنے کا. تو وہ ذاتی تعلق پہ کر رہے ہیں. اب ذاتی تعلق کو کوئی ڈائیلاگ کمیٹیوں کی شکل دے کے ریلیونٹ ہونے کی کوشش کریں گے تو انہوں پتہ ہے پھر ریلیونٹ لوگ جو ہے وہ چورن ویکتے ہوئی طرح اندھیرے میں چلو ساری دکان چلی جائے. رائٹ, لیکن اس میں شیخ صاحب اب اوور آل جو سٹیک ہولڈر ہے, میجر سٹیک ہولڈر, وہ تو پاکستان تحریک انصاف ہی ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اگر لیٹس سے تحریک تحفظ آئین پاکستان بھی اگر بات کرتی ہے تو اس کی جو کامیابی ہے پروسیس کی, اس کا انحصار آپ کے خیال میں کس چیز پر ہوگا؟ توقعات آپ کی جو ہے وہ کیا ہیں؟ دیکھیں سر, پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کامیاب نیت اگر صاف ہو نا سر, جس طریقے سے وزیر اعظم نے دعوت دی اور جس طریقے سے تحریک تحفظ آئین پاکستان میں چکزئی صاحب نے ان کی قیادت نے اس کو قبول کیا, اگر نیت صاف ہو, کمیٹڈ ہو رول آف لا کے ساتھ, اور جنرلی چیزوں کو آگے لے کے جانا چاہتے ہوں, تو یہ تو سارے نیتوں کے سودے ہیں سر. اچھا, لیکن اس میں شیخ صاحب جو پارٹی کے اندر بھی اب دو گروپس ہیں, ایک وہ جو ذرا سخت لائن رکھتے ہیں اور ایک دوسرے وہ جو چاہتے ہیں کوئی بات ہو جائے, اور خاص طور پر جو خان صاحب کی فیملی ہے ان کے حوالے سے تاثر یہ ہے کہ وہ بہت ہی سخت اور ہارڈ لائن جو ہے وہ رکھتے ہیں جب مذاکرات کی بات کی جاتی ہے. تو یہ جو مذاکرات کا جو پروسیس ہے اس میں فائنل ورڈ پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ کس کا ہے؟ سر فائنل ورڈ آ گیا ہے, وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہی ہے, اور عمران خان صاحب کے علاوہ مذاکرات کے اوپر کسی کی یہ کوئی ڈومین نہیں ہے. فیملی بھی بڑی واضح کہہ چکی ہے بار بار کہ دے آر جسٹ میسنجرز. وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف میسیجز وہ کرتے ہیں, اور وہ خان صاحب کی امانت ہے جو ہم پارٹی تک پہنچاتے ہیں. اور اس حوالے سے خان کے میسیجز میں وہ آلریڈی ہی ہے اسپوکن کہ کس نے کیا کرنا ہے اور کس حد تک کرنا ہے. اس کے علاوہ مذاکرات کسی اور کی ڈومین نہیں ہے اس پارٹی کے اندر. اچھا, اور لاسٹلی شیخ صاحب جو احتجاج کی تیاریاں ہیں وہ بھی کرنے کا کہا ہے عمران خان نے, اور دوسری طرف یہ مذاکرات کی بات بھی چل رہی ہے, تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی؟ دیکھیں سر, بالکل تحریک انصاف کا جو احتجاج ہے وہ چلے گا. سہیل آفریدی کو اسٹریٹ موومنٹ کا کہہ دیا ہے, وہ بقول ان کے ترجمان کے ان کی اسٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے, اور وہ اس کی تیاریاں کر رہے ہیں, اس کے لیے مومنٹم پہلے بلڈ کر رہے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے سر, یہ تو نہیں ہے کہ آپ مذاکرات کی کامیابی کے لارے وعدوں کے اندر جو ہے ہر چیز آپ روک کے بیٹھ جائیں اور یہ مہینہ 2 مہینہ چیزوں کو ڈریگ کرتے رہیں. چیزیں چلے گی. طریقے انصاف جو ہے وہ بحیثیت پارٹی جو اپنا چیزیں پلان کر رہی ہے خان کی رہائی کے لیے, وہ کرتی رہے گی, اور وہ ہمارا آئینی حق ہے. باقی طریقے تحفظ آئین پاکستان بالکل کرے مذاکرات, سارا